نے کروا لیا الملک الاشرف کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر حکمران آتے رہے جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو بادشاہ آیا وہ بادشاہ اسوالِ شاہ اسماعیل تھا، یہ جانشین بنا۔ اسوالِ اسماعیل جو تھا اس نے پھر بڑے غلط فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے ایک بہت خطرناک معاملہ یہ کیا کہ اس نے مصر سے لڑنے کے لیے فرنگیوں سے مدد لینا شروع کر دی، فرنگیوں سے، یورپین سے مدد۔ وہ یورپین جن کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نکالا تھا اور یہاں سے بیت المقدس کو خالی کروا کے ان کو یہاں سے مار مار کے نکالا۔ انہوں نے جو ظلم کیا تھا، جو گھوڑوں کو ڈبو دیا تھا مسلمانوں کے خون میں، اس کا بدلہ لیا تھا سلطان نے۔ اور 90 سال کے بعد یہ کام ہوا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس لیے تاریخ کے اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا وہ ہیرو ہے جس کی مثال نہیں ملے گی، اور انتہائی عادل و منصف شخص۔ اس نے لوگوں پہ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، جو لڑنے آئے ان سے لڑائی کی، اور جب معاہدہ صلح کی بات ہوئی تو ان کو یہاں سے جانے کا موقع دیا، تبھی تو وہ باقی رہ گئے۔ اور پھر جب کمزور قسم کے سلاطین آگے آئے اور جانشین بنے تو انہوں نے پھر ان یورپین سے، فرنگیوں سے معاہدے کیے، اور آپس کی لڑائی اور انتشار کے چکر میں انہوں نے غیروں سے ہاتھ ملایا۔ یہی کچھ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت جو مسلمان دو مختلف اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، یہ ہم نے بھی اپنی ڈوریاں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں، اور انہی کے ایما پر، انہی کے اشاروں پہ، انہی کی پلاننگ کے تحت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی خوفناک اگر آپس میں جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ ایسے موقع پہ جو زیادہ حق ہے وہ کیا ہے؟ ایسے موقع پہ زیادہ حق یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا جائے، دشمن کی پہچان کروائی جائے کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے۔ چنانچہ شیخ نے وہی کام کیا۔ شیخ نے ممبر پر بیٹھ کر، دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اعلان کیا کہ فرنگیوں سے تعلق رکھنا اس حکومت کا ناجائز ہے، فرنگیوں سے مدد لینا، ان کے ہاتھوں پہ اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے۔ یہ بات تاجروں کو پتہ چلی، وہ تاجر سب شیخ کے حلقہ اثر میں تھے، انہوں نے اسلحہ کا کاروبار، اس کا رخ موڑ دیا، فرنگیوں پہ بین لگا دیا گیا، حکومت بے بس ہو گئی، بادشاہ بے بس ہو گیا، سلطان کے حق میں دعائے خیر بند ہو گئی۔ سلطان کے حق میں جو دعا ہوتی تھی ممبر پر، خطبے میں جو کلمات بند ہو گئے۔ شیخ بڑے جاؤ جلال کے ساتھ ممبر سے اترتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے پھر دعا یوں کرتے تھے، اے اللہ جو تیرے دین کی حمایت کرے تو اس کی حمایت کر، جو تیرے دین کو ذلیل کرے تو اس کو ذلیل کر دے۔ یہ دعائیں یہاں سے، اور لوگوں کے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر اور بڑی رقت انگیزی کے ساتھ لوگ کا آمین کہنا، یہ سب سلطان تک خبریں پہنچی۔ سلطان بپھر گیا اور شیخ کی قید کے احکام جاری کر دیے، شیخ کے وارنٹ جاری کر دیے اور کہا کہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لایا جائے اور محبوس کر دیا جائے۔ شیخ کو محبوس کر دیا، قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے یہاں محبوس رہے، پھر بیت المقدس بھجوا دیے گئے، وہاں محبوس کر دیے گئے۔ پھر سلطان نے تیاری کی مصر کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے، تو والی ہمس اپنی فوجیں لے کر آیا ساتھ، ادھر سے فرنگی فوجیں، اور کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کے اندر قیام کیا گیا۔ تو وہیں شیخ محبوس تھے۔ سلطان نے کہا اپنے ایک خاص وزیر کو اپنا نمائندہ بنا کر کہ میرا رومال لے کر جاؤ شیخ کے پاس اور انہیں یقین دلاؤ کہ سلطان تمہاری طرف مائل ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ شیخ اگر رجوع کر لیں اور میرے پاس حاضر ہو جائیں تو میں ساری پابندیاں ہٹا دوں گا اور شیخ کے عہدے اور منصب میں اضافہ کر دوں گا۔ وزیر حاضر ہوا، رومال دکھایا اور بڑی عقیدت و محبت سے ملا۔ سلطان کا حکم تھا انتہائی عاجزی و انکساری سے بات کرنا، نہایت نرمی سے بات کرنا، تمام تر آداب بجا لانا۔ سارے آداب بجا لائے گئے۔ اس نے بڑی لجاجت سے عرض کیا، سلطان یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دربار میں آ کے ان
ان کے پاس پہنچ جائیں اور آپ ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں اور آپ تسلیم کر لیں اور رجوع کر لیں تو تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، آپ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گے اور مزید ترقی ہوگی۔ فرمانے لگے وزیر سمجھے تھے، لوگ سمجھے تھے شیخ اب پگھل گئے ہوں گے، اتنے عرصے قید و بند میں رہنے کے بعد، منبر سے دستبردار ہونے کے بعد، مگر شیخ تو اعلائے کلمت الحق کی زندہ تصویر بنے ہوئے تھے، ثم استقاموں کی زندہ مثال بنے ہوئے تھے۔ اس عالم میں بھی کہنے لگے یا مسکین، واللہ یا مسکین، خدا کی قسم اے مسکین تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ما اوضاہو ان یقبل یدی فضلا ان اقبل یدہ، فرمانے لگے کہ میں تو اس بات سے بھی راضی نہیں ہوں کہ سلطان میرا ہاتھ چومے۔ سلطان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ چوموں، میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ چومے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا قوم انتم فی وادن وانا فی وادن، تم لوگ ایک وادی میں ہو، ایک جہان میں، اور میں دوسرے جہان میں ہوں، میں کسی اور دنیا میں ہوں، تم کسی اور دنیا میں ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہاری طرح اس طرح کی آفتوں میں مبتلا نہیں کیا ہے، میرا سینہ صاف ہے، میرے سامنے حق واضح ہے، تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ باطل کا راستہ ہے، ہم اس راستے سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حق کے راستے پہ گامزن کر رکھا ہے۔ جاؤ کہہ دو سلطان کو ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے، جو کرنا ہے کیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ سلطان کا اگلا حکم یہ ہے کہ شیخ کو پکڑ کے ان کے پاس لا کے محبوس کر دیا جائے، فبیا آؤ بسم اللہ کرو، لے چلو مجھے۔ شیخ پہنچ گئے۔ اب دیکھیے اب یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ حق پہ جم کے ڈٹے ہوئے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اپنا فرض پورا کرتے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں دل دھڑک رہے ہیں۔ مگر میں آج کی زبان میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، نہ دکانیں جل رہی ہیں، نہ مکان جل رہے ہیں، نہ سڑکیں بند ہو رہی ہیں، نہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے، نہ آگ لگ رہی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ان کی تربیتیں تھی، یہ ان کا مقام تھا۔ اب شیخ کو سلطان نے اپنے حجرے کے برابر میں جو حجرہ تھا وہاں محفوظ کر دیا تھا، انہیں یہاں رکھو تاکہ کوئی اثرات ان کے پھیلنے نہ پائیں۔ شیخ اس برابر والے حجرے میں تھے، سلطان کا یہاں عارضی پڑاؤ تھا نا، وہیں برابر میں جہاں وہ محفوظ تھے وہاں سے تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ شیخ نے تلاوت قرآن کھولا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت کی آواز آتی رہتی، فرنگی آتے، ان کے بادشاہ آتے، ان کے وزراء آتے، ان کے سفیر آتے سلطان کے پاس۔ سلطان کہتا جانتے ہو یہ کون ہے جو برابر میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں کہا نہیں ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ کہا یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری کہا اس نے، اکبر و قصوص المسلمین، اکبر و قصوص المسلمین، مسلمانوں کا سب سے بڑا پادری ہے۔ جانتے ہو میں نے ان کو قید کیوں کیا ہے؟ یہ وہ مزاج دیکھیے حکومتوں کا کہ جہاں غیروں کو خوش کیا گیا، آج تک یہ موجود ہمارے حکمرانوں میں روش چلی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قید کیوں کیا ہے؟ سلطان کہنے لگا، انہوں نے پوچھا کیوں قید کیا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں نے اس لیے قید کیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے جو بعض علاقے تمہارے حوالے کیے ہیں اس کے خلاف ہے، میں نے تم سے تعلقات قائم کیے ہیں اس کے خلاف ہے، تمہارے ہاتھوں پہ جو اسلحہ فروخت ہوتا ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس لیے میں نے اس کو قید کر رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارے تمہارے تعلقات کو توڑوانا چاہتا ہے۔ جب فرنگیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید زندگی میں سلطان نے کبھی یاد رکھا ہو یا نہیں مگر دنیا یاد رکھے گی۔ فرنگیوں نے سلطان کے منہ پہ کہا تھا کہ خدا کی قسم، یسوع مسیح کی قسم، اگر یہ شیخ ہمارے پاس ہوتا تو اس کے پیر دھو کے پیتے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو اس کے پیر دھو کے ہم پیتے۔ خیر سلطان پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو پھر اللہ کا جلال تو نازل ہونا ہی تھا۔ سلطان پہ قہر خداوندی وہی صورت نازل ہوا کہ مصر سے فوجیں اٹھی اور انہوں نے ان پہ حملہ کیا، فرنگی سارے مارے گئے، سلطان کو شکست ہوئی اور سارا علاقہ مصر کے اس میں عملداری میں چلا گیا۔
تو اس طرح यहाँ पे अमन अमान हुआ। फिर वो जो वहाँ से मिस्र के सलातीन थे वो शेख को मिस्र ले गए बाइज़्ज़त व इकराम, और मिस्र के सबसे बड़े ओहदे क़ज़ा पर उनको फाइज किया, तमाम दीनी उमूर उनके हवाले किए। शेख ने वहाँ पर हक़ को बातिल का फ़र्ज़ अदा किया, हक़ को हक़ कहते चले गए, बातिल को बातिल, और वहाँ सुल्तानों की इस्लाह करते चले गए। बाद एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी, इस्तिकामत की, इल्म की, अमल की, तक़वा तहारत की। ये हैं वो शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम। हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब, कई किताबें लिखी हैं, आज तक उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, आज तक बड़ा इल्म व फ़ज़ल उसमें। कुरान के मजाज़ात पर एक किताब लिखी है, उसकी मिसाल नहीं। शाह वलीउल्लाह ने अपनी पूरी इस इल्मी तारीख़ में 3 नाम ऐसे लिए हैं जो चोटी पर हैं, जिन्होंने शरीयत के असरार और रुमूज़, हिकमत और उसकी फ़िलासफ़ी पर बहुत अच्छी बहस की है। उसमें एक इमाम गज़ाली का नाम लिया है, एक इब्न ख़त्ताबी का नाम लिया है, और एक शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम का नाम लिया है। ये 3 नाम। शाह वलीउल्लाह खुद इस फन के बड़े माहिर थे, उन्होंने पहली दफ़ा ऐसी किताब लिखी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से शरीयत इस्लामिया की हिकमतें और उसकी फ़िलासफ़ी जिस अंदाज से बयान की, वो किताब पढ़ने वाली है। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की इल्मी और अमली कारनामों से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और